یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں انفوازم چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیم شہر ہے۔ تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال بھول بھلیاں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ شہر 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینائی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، کیونکہ آرمینائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہے۔ مسیح علاقے میں دی چرچ آف ہولی سپیلکر یعنی کنیستہ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کو کیلوری کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیح برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرس اور آرمینائی پیٹریارٹک کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسوب پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمہ اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعہ کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ پہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہولی آف دا ہیولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودیوں کے نزدیک اہم ترین مقام ہے، جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم شہر یروشلم ہی ہے، جہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیم شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔
یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف 2 قونصل خانے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔